ہر انسان کی زندگی میں ایسا دور، ایسا موڑ آتا ہے جس میں مرد کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا موڑ اور ایسا دور آتا ہے اور ان کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں جب ایسا دور آئے، ایسا موڑ آئے، تو اس وقت ان دونوں کے درمیان آپس میں خصوصی تعلق لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو خصوصی تعلق لازم اور ضروری ہوا ہے، اس تعلق کے پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ نکاح ہے اور ایک طریقہ صفاح ہے، جس کو زنا کہتے ہیں۔ یہ دو ہی طریقے ہیں اختیار کرنے کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسانی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے سب سے آسان اور ایک حلال اور پاکیزہ اور سب سے بہترین ذریعہ وہ نکاح ہے، اور زنا اس کے ضد ہے، اس کے مقابلے میں ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں زنا اور اس کے اسباب پر پابندی لگا دی گئی۔ زنا کا ارتکاب کرنے والے اور زنا کے اسباب کو اختیار کرنے والے کے لیے قرآن و حدیث میں وعیدیں سنائی گئی ہیں، عذابات کی خبر دی گئی ہے کہ اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرے گا اور زنا کے اسباب کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ قرآن و حدیث میں اس پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ ایک مکمل موضوع ہے زنا کا۔ اب جہاں تک نکاح کی بات ہے، اسلام نے نکاح کی صرف اجازت ہی نہیں بلکہ خاص حالات میں حکم دے کر اس انسان کے فطری تعلق کو قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ایک ذریعہ بنایا ہے کہ مرد و عورت کا یہ جو فطری تعلق ہے اور فطرت کا جو تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک نکاح ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔